الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے بے حد و بے حساب درود پاک حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب پر اس کے بعد برادران اسلام میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم سے چند آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
ان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وہ مومنین جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی سچے مومن ہیں، سچے مومنوں کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمائیں۔ بعض اوقات بعض چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ پس منظر میں پیچھے آیات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ آیات طیبات پڑھی، ان کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 5 علامتیں بیان فرمائیں، وہ ذکر کروں گا، اس امید پر کہ آپ اور میں کوشش کریں گے کہ ہم سچے پکے وہ مومن بن جائیں جنہیں اللہ کی بارگاہ سے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور سند حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ویسے تو ہر کلمہ گو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے دل و جان سے وہ مومن ہے، لیکن ایمان کامل اور اعلیٰ ایمان انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر صفات اعلیٰ پیدا ہوتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بندہ مومن کے ایمان کو کامل کر دیتی ہیں۔ انہی صفات میں سے چند صفات کا ذکر ان آیات طیبات میں اللہ کریم نے فرمایا۔ ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جن کی پہلی علامت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے ان کے سامنے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی ہیبت اور جلال سے کانپ اٹھتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اپنے خالق و مالک اللہ کا اتنا احترام، اللہ تعالیٰ کا اتنا جلال، اللہ تعالیٰ کا اتنا عظمت و کمال اور اللہ کی ہیبت ہوتی ہے کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی وہ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ کوئی معاملہ ہو، آپ کوئی معاملہ کسی سے کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کوئی آدمی زیادتی کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہی جملہ صحابہ سے لے کر آج تک امت میں چلا آ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن آج ہم اس جملے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کا رعب، اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت اور اللہ رب العالمین کی عظمت و سلطانیت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو گویا سچا مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی ذات کی عظمت، ہیبت، رعب اور جلال بہت زیادہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کا نام سنے تو کانپ اٹھے کہ کہیں میرے مالک سے رشتہ کٹ نہ جائے، کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو پکے اور سچے مومن کی پہلی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا رعب، ہیبت اور جلال ہوتی ہے، ان کے دلوں پر اللہ کے جلال کا پہرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کا نام سن کر ان کے دل میں جو خوف ہوتا ہے وہ آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے ٹپک جاتا ہے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت، ہیبت، جلال اور بادشاہی کا دل سے اعتراف ہوتا ہے۔ واضح بات ہے اس سلسلہ میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا انعام بھی زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا سچے مومنوں کی پہلی علامت ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جلالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہیں اللہ کی آیات پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی آیات پر کامل اعتماد ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کو دل و جان سے مانتے ہیں اور قرآن کے حکم کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سن کر اگر بندے پر اثر نہ ہو تو بندہ سمجھے کہ میرا ایمان کمزور ہے، اور اگر قرآن سن کر بندے کے ایمان میں، یقین میں، اللہ پر اعتماد، موت، قبر، آخرت اور قیامت پر یقین مضبوط ہو تو سمجھو میرا ایمان سلامت ہے کہ قرآنی آیات سننے کے بعد میرے ایمان کو، میرے اس یقین کو اور قوت مل گئی ہے۔ دو باتیں، اور تیسری فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سچے مومن وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل، بھروسہ اپنے اللہ پر کرتے ہیں۔ ان کی تشریح میں مزید بیان کرتا ہوں۔ چوتھی چیز فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہ تین پہلی باتیں، ان کا آگے عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا اسے وہ ذاتی مال نہیں سمجھتے، اس پر کنجوس بن کر بیٹھ نہیں جاتے، اس پر سانپ بن کر پہرا نہیں دیتے، صرف گن گن کر انہیں بڑھاتے نہیں بلکہ انہیں اپنے دینے والے مالک کے نام پر لٹایا کرتے ہیں، دیا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ اگر ان پانچوں باتوں کی طرف آپ توجہ فرمائیں تو ان پانچوں صفات کے اندر مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سچا، پکا اور حقیقی مومن وہ ہے جس کا اپنے اللہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس کو اپنے رب سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے روٹھ جائے، میرا اور میرے رب کا تعلق متاثر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے میرے رب کا تعلق متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں اللہ کا راج ہوتا ہے، اللہ کی ہیبت، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت تعلق اس کے دل میں راسخ ہوتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ اور یہ باتیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس کو ہر حوالے سے اپنے رب سے ایک تعلق خاطر ہوتا ہے، اپنے اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ آج ہمارا تعلق باللہ کمزور پڑ گیا ہے، آج ہمارا دنیا سے تعلق ہے، آج ہمارا رشتہ داریوں سے تعلق ہے، آج ہم کام کرتے ہیں تو مفادات کے لیے، ہم کام کرتے ہیں تو حالات کے لیے، ہم کام کرتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ سچا اور پکا مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ کا راج ہوتا ہے، اس کا ہر حال اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اس کی غمی بھی اللہ کے حوالے، اس کی خوشی بھی اللہ کے حوالے، اس کی غربت بھی اللہ کے حوالے، اس کی دولت مندی بھی اللہ کے حوالے۔ وہ صحت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، بیماری میں تو ہر کوئی ڈر جاتا ہے، بیماری آئے بندہ ڈرتا ہے کل موت آ جائے گی میں مر جاؤں گا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو صحت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، بیماری میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی گویا جتنا اپنے رب سے تیرا تعلق مضبوط ہوگا، تیرا دل جتنا اپنے رب سے جڑا ہوگا، اتنا تو اعلیٰ مومن ہوگا، اتنا تیرا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہوگا۔ تو آئیے اب ان میں سے ایک ایک کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے شروع میں انما فرمایا، اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں صرف کسی بات کو کسی کے ساتھ خاص کر دینا۔
جیسے ہم کہتے ہیں انما الہکم الہ واحد، ہمارا الہ صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں نا، اور کوئی معبود نہیں۔ قرآن نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ تو جب کسی بات کو خاص کیا جاتا ہے انما، تو اللہ تعالیٰ نے انما ذکر کر کے آگے مومنوں کی 5 علامتیں ذکر کی، گویا یہ علامتیں اگر پیدا ہو جائیں بندہ مومن خالص بن جاتا ہے، سچا مومن بن جاتا ہے۔ پہلی فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، پہلی علامت ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اب اللہ کا نام آنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ آج ہماری بہت بڑی معرومی ہے ظاہری باطنی دین سے، کہ آپ دیکھیں ہر مانگنے والا فوراً اللہ کا نام استعمال کرے، اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سوال کرنے والا سوال کرے، آپ دیں نہ دیں آپ کی مرضی، جھڑکے نہیں، تنقید نہ کرے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے تو ضرور کچھ نہ کچھ دیں۔ وہ تو نہیں جانتا کہ چند ٹکوں کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ تو پہلی بات کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی علامت جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جلال والا اللہ کا نام، ہیبت و عظمت والا اللہ کا نام، کمال والا اللہ کا نام، اس کا ایسا رعب اور عظمت ان کے دلوں پر چھاتی ہے کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اللہ کا نام سن کر۔ وہ اپنی صحت، اپنے اقتدار، اپنی دولت کو رکاوٹ نہیں بناتے۔ آج ہزار آپ کہیں حکمرانوں سے اللہ کا خوف کریں اور پاکستانی قوم کو کوئی کنارہ دیں، کوئی زندگی کا سہارا دیں، نہیں، صرف اپنی حکومت، اپنی مملکت اور اپنے بخت پر یہ لوگ محو ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے انہیں اللہ کے نام کا پتہ نہیں، اللہ کے نام کی عظمت کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے امام تھے۔ کھڑے ہوئے کوئی بات کرنے کے لیے، ایک آدمی نے آگے سے کہا عمر لا سمع ولا طاع، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، پہلی ہماری بات سنیں۔ حضرت عمر نے کوئی نہیں کہا کہ تو نے میری انسلٹ کر دی، کیونکہ اس نے آپ کے سامنے اللہ کا نام پیش کیا۔ فرمایا عمر ٹھہریے، اللہ سے ڈریے اور یہ کیجیے۔ حضرت عمر فوراً رک گئے، اس کی بات کو غور سے سنا، جواب دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عورتیں حق مار بہت زیادہ مانگتی ہیں، لہذا ہم قانون سازی کریں گے کہ اس لمٹ سے آگے کوئی عورت حق مار کا مطالبہ نہ کرے۔ اب حضرت عمر نے مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا۔ حضرت عمر کی مجلس شورا کوئی چھوٹی تھی؟ حضرت عمر کی مجلس شورا کے افراد کے ذرا نام سنو۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں، یہ حضرت عمر کی کیبنٹ کے ممبر تھے۔ آپ خود اندازہ کر لیں وہ کیبنٹ کتنی عظیم ہوگی جس کے رائے پر ایسی حکومت چل رہی تھی کہ 24 لاکھ مربع میل میں کہیں ظلم نہیں تھا، ہر جانب عدل، ہر جانب سکون تھا۔ آپ نے ان کو بلایا، مدینے کی ایک عورت کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر عورتوں کی مہر کی آخری مقدار مقرر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن نے مقرر نہیں کی۔ تو حضرت عمر کا اجلاس کوئی بڑے حال تو نہیں تھے، مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں یہ سارے اکابر صحابہ حضرت عمر کے پاس موجود ہیں۔ وہ بوڑھی مدینہ کی عورت لاٹھی کی ٹیک لگائے آئی۔ حضرت عمر جب بات کرنے لگے تو وہ عورت اتنے میں سامنے آ چکی تھی۔ حضرت عمر سے کہنے لگی یا امیر المؤمنین اتق اللہ،
اے عمر اللہ سے ڈرو، پہلے میری بات سنو۔ اے عمر جب اللہ نے ہماری مہر کی آخری حد مقرر نہیں کی، فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔ عمر میں نے سنا ہے تو حد مقرر کرنا چاہتا ہے، تو کون ہے لمٹ مقرر کرنے والا؟ اللہ کا نام سن کر حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہیں رک گئے، اور صحابہ کو کہنے لگے بس ختم ہو گئی۔ اس بوڑھی ماں نے عمر کی فکر کا قبلہ درست کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا جلال، اللہ کے نام کا روب، کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے آپ اور میں ہم سوچیں ہمارے دل میں اپنے رب کی کتنی عظمت، کتنی جلالت، کتنی ہیبت، اور کتنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیار اور تعلق ہے۔ گویا اپنی دل کی نگری کو اللہ کی یاد سے بسائیں، اللہ کے جلال سے بسائیں، اللہ کی عظمت و کمال سے بسائیں، اللہ سے اپنا ایک خاص تعلق قائم کریں۔ میں بعض باتیں کرتا ہوں، لوگوں کو حق ہے میری باتوں سے اختلاف کرنے کا۔ ہماری آج سنیوں کی محفل ہوتی ہے، سارا سال محفل، سارا رات محفل جاری ہوتی ہے، اللہ کا کوئی نام نہیں، سرکار کی نعتیں ہو رہی ہیں، باقی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں، فضائل صحابہ ہو رہے ہیں، فضائل اولیاء اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ ایک دوست سے کہا کہ جس رب نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس رب کا بھی کوئی حصہ تیری محفل میں ہے؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلا ایمان کا تقاضا، پہلی ایمان والوں کی علامت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب حقیقت میں اللہ یاد آتا ہے پھر بندہ جو آگے عمل کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نام کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے نام کی قدر کرنی چاہیے، ہر حال میں قدر کرنی چاہیے۔ خلوت جلوت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عظمت، جلالت، شان اور ہیبت اور رعب اور دبدبہ اس کو سامنے رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ پر ایک خوف طاری رہے، اللہ کا ڈر طاری رہے۔ اللہ رب العالمین کا ہیبت، خوف، اس کی ذات کی طرف توجہ، یہ جب تک ہمارے اندر رہا ہم کامل مومن رہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ سنایا۔ ایک نوجوان رات فوت ہوا، وہ مسجد نبوی کا نمازی تھا، حضرت عمر نے نہ دیکھا تو پوچھا وہ بچہ امیر المومنین وہ تو فوت ہو گیا۔ حضرت عمر تعزیت کے لیے گئے، اس کے باپ سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ اس نے کہا امیر المومنین میرے بیٹے کی وفات اچانک ہوئی، ہم نے کہا رات کو امیر المومنین کو تنگ نہ کریں۔ کیسے وفات ہوئی؟ کہنے لگا امیر المومنین عشاء کے بعد دیر تک بچہ گھر نہ آیا، ہم تلاش میں نکلے، بچے کو بے ہوش پایا، اٹھا کر گھر لائے، ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ بچہ بولتا نہیں ہے۔ بالآخر میں نے مجبور کیا تو بولا ابا جان ایک فاحشہ عورت نے مجھے برائی پر آمادہ کر لیا، میں وہاں پہنچ گیا، لیکن جب خلوت کا دے میں گیا مجھے اللہ رب العالمین یاد آ گئے، میرا خیال اللہ کی طرف گیا اور یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں عموماً نیکی کرتے ہیں، اگر کبھی انہیں شیطان بہکائے پھر اگر انہیں اللہ یاد آ جائے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کہنے لگا ابا جان جب یہ آیت مجھے یاد آئی میرے دل پر اللہ کی جلالت طاری ہو گئی، میں سوچنے لگا اگر اسی حال میں مر گیا رب کو کون سا منہ دکھاؤں گا، کل میں کس طرح اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ کہتا امیر المومنین یہ بات کر کے میرا بیٹا خاموش ہو گیا، پھر کیا تھا یا آنسو یا سسکیاں یا آہیں، بولتا نہیں ہے۔ امیر المومنین
اللہ کی جلالت کی اسی کیفیت میں میرے بچے کی چیخ نکلی اور جان رب کے حوالے ہو گئی۔ یہ میرے بیٹے کی موت ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو اس لڑکے کی قبر پر چلے، قبر پر تشریف لے گئے۔ بچہ کتنا خوش بخت ہے جس کی قبر پر امام عادل کھڑا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جس قبرستان سے ایک عالم ربانی گزر جائے، ایک عالم باعمل گزر جائے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل کیا، اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے مردوں سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ ایک عالم باعمل کا یہ اثر ہے۔ تو حضرت عمر تو عالم بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، اور امام عادل آپ اس کی قبر پر کھڑے ہیں، اس کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ فرمایا اے لڑکے اگر تیری موت اسی طرح آئی جس طرح تیرے والد نے بیان کیا ہے کہ تو اللہ کے جلال میں مر گیا، اللہ کے خوف اور اللہ کے روب میں تم فوت ہو گیا، اے لڑکے اللہ کا تو وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے جنت کے 2 باغ دے گا۔ اے لڑکے اللہ تمہیں جنت کے 2 باغ دے گا۔ کنز الایمان میں بھی آیا اور علماء نے بہت سی کتابوں میں نقل کیا کہ لڑکے کی قبر سے کرامت کے طور پر آواز آئی، ہاں امیر المومنین مجھے رب نے وہ باغ دے بھی دیے ہیں۔ یہ نقد انعام ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں پر اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کے روب کا پیرا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتے ہیں۔ آج آپ ایمان سے سوچیں، ایک مرتبہ سارے آگے آگے، بعد میں صفیں درست کر لیں گے، دوست بار تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آگے آگے بالکل قریب آ جائیں، ذرا اٹھ کر، بعض اٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ معلوم نہیں کہ یہ اٹھنا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ دوستوں کے لیے جگہ پیدا کریں، بعد میں انشاءاللہ ہم صفیں درست کروا لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا برادران اسلام کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ہیبت، جلال، خوف، عظمت، اللہ کی کبریائی کا تصور رہتا ہے، اللہ کی قسم جو رب کے لیے جتنا جھک گیا اتنا اس کا مقام بلند ہو گیا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ذرا کہیے کیا؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ اکبر کہنے والے اس معنی پر ذرا غور کر، اور جب تو غور کرے گا جو زبان سے کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اسی بات کو اگر تو دل میں اتار کر نماز شروع کر، پھر دیکھنا انجام کیا ہوتا ہے۔ کتنا کرم ہے اللہ رسول کا، ہمیں تو بار بار اللہ اکبر کہنا نصیب ہے۔ آپ اس کے معنی پر غور کیا کریں، اللہ کی کبریائی، عظمت و جلال کو ذہن میں رکھا کریں۔ دوسری صفت فرمایا، پہلی صفت سچے مومن کی یہ ہے اس کا دل خدا آشنا ہوتا ہے، وہ اللہ کو جاننے والا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت، مقام، جلال ان کو جاننے والا ہوتا ہے پوری زندگی میں۔ اب اسی ایک بات پر اگر میں بات کرتا چلا جاؤں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، بہرحال ایک تھوڑا تھوڑا بیان 5 صفات پر کرتا ہوں۔ دوسری بات، پہلی بات کہ دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ہیبت اور رعب ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں، جیسے آج ہمارے نعت خوان ہمیں سناتے ہیں کہ مجھے قبر کا کیا ڈر ہے، مجھے آخرت کی کیا فکر ہے، میں تو رسول اللہ کے دامن میں ہوں۔ اب بھئی ثابت کرو نا حضور کے دامن میں ہو، اس بات پر توجہ دو۔ ہم تو یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، کہنے والے کتنے ڈرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، امام زین العابدین کے پوتے ہیں،
سید ہیں، عالم ہیں، عارف ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے دوستو اگر میں جعفر صادق بخشا گیا میں تمہاری شفاعت کروں گا، وعدہ کرو تم بخشے گئے میری جعفر کی سفارش کرو گے؟ انہوں نے کہا سید زادے آپ آل رسول، عالم، عارف، محدث، فقی، امام وقت ہے، کیسے ہو کہ ہم بخشے جائیں آپ نہ بخشے جائیں؟ اگلی بات سنیں، امام جعفر صادق نے فرمایا لوگو میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں رب یہ نہ فرمائے جعفر میں نے تمہیں آل رسول بنایا، تو نے آل رسول ہونے کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے سچے لوگوں کا حال۔ گویا سچا مومن اپنے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہے، جس سے آج ہماری ہو گئے۔ ایمان سے بتائیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت و جلال ہوتا تو ہم رمضان کی بے قدری کرتے۔ ایک دوست مجھے بتانے لگا کہ ہمارے دفتر میں، ہمارے معاشرے میں روزے نہ رکھنے والے روزے رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے کلاسیکل مائنڈڈ لوگ ہیں، پرانے ذہن کے لوگ ہیں، آج بھی روزے رکھتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک اللہ کی حدوں کی توہین کرنا یہ ترقی ہے۔ یہ ترقی نہیں، یہ ترقی ہے، یہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کی قسم کتنے مقام پر فرمایا گیا فویل للمکذبین، آج ان کا انکار کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب ذرا سوچیں تھوڑے سے وقت کے لیے کسی آدمی کو ایک آگ کے کمرے میں گزار دیا جائے تو کیا گزرتا ہے؟ تو جن کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا ان پر کیا گزرے گا؟ لیکن ہم تو میں نے کہا جو جتنا زیادہ جاننے والا ہے جناب صدیق اکبر نبی کریم کے محرم راز ہے، حضور کے قریبی آدمی ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں، حضور کی جانب بڑھاپا بڑھ رہا ہے۔ عاشق صادق تھا، اپنے نبی کریم کے بارے میں فکر ہوئی، ہمارے آقا کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر مجھے قرآن کریم کی سورتوں میں سے سورہ ہود، سورہ مرسلات اور چند سورتوں کا نام لے کر فرمایا مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کا ذکر ہے، اللہ کے جلال کا ذکر ہے، اس جلال کا ذکر ہے جس کے بارے میں آیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن صفیں بنا کر سارے کھڑے ہوں گے اور تو اور ملائکہ کو بھی دم مارنے کی مجال، نبی بھی نہیں بولیں گے۔ خلق خدا کرے گی حضور آدم علیہ السلام سے حضور آپ ہمارے باپ ہیں بولیں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج اور کی جانب جائے۔ جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام دم بخود، موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر دم بخود بولتے نہیں ہو، فرمایا آج خدا کے جلال کے سامنے کون بولے؟ یہ حال ہے ان کا جنہیں معرفت ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اس جلال کے سامنے اگر زبان کھولنے کی اجازت ملے گی تو مجھے ملے گی، حضور بولیں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ یہ حضور کا مقام عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بہرحال پہلی سچے مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا رعب، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ہونا چاہیے۔ اور دوسری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور دوسرا وصف اہل ایمان کا یہ ہے، سچے پکے مومنوں کا وصف یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں قوت آتی ہے۔ اس میں علماء نے بڑی باتیں بہت زیادہ کی کہ ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، تو اس میں درجہ بندی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ہم بھی تو ہیں نا مومن، آپ اور میں بھی مومن ہیں، لیکن صحابہ کرام بھی مومن تھے، لیکن صحابہ کا درجہ ایمان ہم سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت میں نے کئی مرتبہ بتایا عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک آدمی نے کلیم کر دیا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے میرا 70,000 درہم دینا ہے، آپ نے دینا نہیں تھا۔ قاضی نے کہا اس کے پاس گواہ نہیں،
آپ قسم دے دیں آپ کو 70,000 معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں 70,000 اس کو دے دوں گا لیکن دنیا کے لیے رب کا نام استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 70,000 درہم اس کو دے دیا، اللہ کا نام استعمال نہیں کیا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا نا ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا ایک مقدمہ بنا تو آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر خوف الگ چیز ہے، شریعت کا حکم الگ ہے۔ قسم اٹھانی چاہیے تاکہ یہ شریعت کا ضابطہ ختم نہ ہو جائے۔ ہر بندہ تو 70,000 نہیں نہ ادا کر سکتا، لہذا اگر کوئی سچی قسم اٹھاتا ہے تو جائز ہے، لیکن صحابہ کے دل میں اللہ کا احترام اتنا تھا کہ اللہ کے لیے اللہ کا نام دنیا کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ یہ اللہ کی عظمت، جلالت اور ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ فرمایا سچے مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں قوت آتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی اس بات کو محسوس فرمائیں گے کہ جب آپ علماء کی صحبت میں آتے ہیں، بعض علماء کے آپ ارشادات سنتے ہیں تو آپ کی ایمانی قوت میں جلا آتا ہے، عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، بندے کی توجہ اللہ بڑھتی ہے، اللہ کی جانب بندے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کتنے بڑے مومن تھے، وہ اپنی حرکات کا خیال رکھتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو خنزلہ کہ رضی اللہ تعالی۔ یہ گلی میں آ رہے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر آگے ملے، فرمایا خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے ابو بکر میں ڈر رہا ہوں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ یعوذ باللہ، ابو خنزلہ منافق؟ اللہ بچائے، آپ کو کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، جب نبی کریم جنت و دوزخ کا ذکر چھیڑتے ہیں ہماری کامل توجہ آخرت کی جانب ہو جاتی ہے اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب گھر آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، بچے بیوی معاملات زندگی، وہ کیفیت نہیں رہتی جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ اے ابو بکر یہ میرا معاملہ ہے، تو بتاؤ کیا یہ منافقت نہیں کہ حضور کے سامنے ہمارا حال اور ہوتا ہے اور گھر میں ہمارا حال اور ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ معاملہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ابو خنزلہ کا یہ معاملہ ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے بات کی، ایک روایت میں کہ خود حضرت ابو خنزلہ نے بیان کی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئیں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل آخرت کی جانب مائل ہو جاتا ہے، زیادہ ہمیں عمل کا جذبہ ملتا ہے، گھر جاتے ہیں وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ حضور نے تردید نہیں فرمائی، آپ نے بڑی پیاری بات کی جو آپ کے لیے اور میرے لیے حوصلے کا بھی باعث ہے، اور اس سے محدثین نے بہت سے نکات نکالے، اب وقت نہیں وہ سارے میں عرض کروں۔ ایک بات آپ نے فرمایا، ہاں ابو خنزلہ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ جو تمہاری کیفیت میرے پاس ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی۔ سنو اگر یہی کیفیت ہر وقت تم پر جاری رہے، تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم بازاروں سے گزر رہے ہو یا بستروں پر سو رہے ہو تو اللہ کے ملائکہ آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، اتنا تمہارا مقام بلند ہو جائے۔ گویا پتہ چلا میرے دوستو، آخرت کی جانب توجہ، دل میں رقت، اللہ کا خوف اور اللہ رسول کی جانب توجہ، یہ بندے کو روحانی طور پر اتنے بلند کر دیتے ہیں کہ ملائکہ سوئے ہوئے بستروں پر رسول اللہ کے غلاموں کو سلامی دینے آتے ہیں۔ یہ مقام ملتا ہے ان لوگوں کو جنہیں آخرت کی فکر رہتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت یاد کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا ابو خنزلہ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، لیکن کم از کم جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کا خیال تو کرے نا۔ صحابی نے تو خیال کیا کہ میری کیفیت کیوں بدل گئی۔ آج رمضان پورا گزر رہا ہے، آج 24 روزہ جا رہا ہے، سارے ہم، میں، آپ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ رمضان کے صدقے مجھے کتنی آخرت کی فکر نصیب ہوئی، کتنا تقوی نصیب ہوا، کتنی پارسائی نصیب ہوئی۔ جس اللہ کو میں نے اتنا دل میں حاضر رکھا کہ
کہ کسی بھی جگہ کھانا پینا گوارا نہیں کیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کتنا اس اللہ کے قریب ہوا۔ اور یہ جو کیفیت روزے کی حالت میں ہوتی ہے، روزے دار تبھی تو کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا یہی کیفیت جتنی زیادہ قائم رکھو گے اتنا زیادہ درجات بلند ہوں گے، لیکن ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے برادران اسلام۔ تو عرض یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں قوت جلا آتی ہے۔ گویا پتہ چلا جسے کوئی خیر کی بات سن کر ہدایت ہو وہ سمجھے میرا ایمان سلامت ہے۔ تقاریر ہوتی ہیں لیکن اثر نہیں ہوتے، تقاریر ہوتی ہیں لیکن وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا رمضان آتا تھا مسجدیں بھر جاتی تھی، آج وہ بھی نہیں رہا۔ اس سال جو میں آبزرو کر رہا ہوں بالکل جذبہ نہیں ہے، ماند پڑ گیا، اور جو لوگ آتے ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں، ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر شیطان آزاد ہوا، ہم پھر آزاد، اور ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں۔ میرے دوستو، جس آدمی کو نصیحت ہوتی ہے وہ سمجھے میرا ایمان سلامت ہے۔ ایک آدمی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ، ما حاک فی صدرے کا، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اور جسے دل قبول کر لے وہ نیکی ہے۔ کس قدر گہرائی میں جا کر صحابہ نے دین سیکھا، ہر بات پوچھ ڈالی حضور سے، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا اگر واعظ و نصیحت قرآن حدیث سن کر آپ پر اثر ہوتا ہے تو سمجھے آپ بخت والے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہوتی ہے تو سمجھے ایمان سلامت ہے، اور اگر دن رات واعظ و نصیحت سننے کے باوجود اثر نہیں ہوتا تو سمجھیں پھر آپ ایمان کے اعتبار سے مردہ ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، آئے روز ہمارے سامنے کتنے واقعات ہوتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے موت ہمارے دور میں ایک یادداشت تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مر رہا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ آج موت کتنا اثر کرتی ہے لوگوں پر، کتنا اثر باقی رہتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لقب ہے سید التابعین، صحابہ کے بعد اعلیٰ طبقہ، سید التابعین ہیں آپ، تابعین کے امام، استاذ، محدث، سردار ہیں، لیکن حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر فکر آخرت میں رہتے تھے کہ آپ کو زندگی میں کسی نے کہکا مار کر ہنستے نہیں دیکھا، پوری زندگی میں ہر وقت مغموم رہتے تھے۔ آپ کو ملنے والے لوگ کہتے تھے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کو دیکھنے سے آخرت یاد آ جاتی، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے سے آخرت یاد آ جاتی تھی۔ اور خواجہ حسن بصری کو آخرت کہاں سے یاد آئی؟ آپ ہیروں کے تاجر تھے، ہیرا لے کر ایک بادشاہ کے پاس گئے، وہ ہیروں کا بڑا قدردان ہے، میرے ہیرے کی قیمت لگے گی۔ اسی دن اس کا جوان بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کی اب آخری رسمیں ادا ہو رہی ہیں۔ اس نے بیٹے کی قبر پر ہر عمر کے لوگ، بچے بچیاں، جوان بوڑھے، سارے پیش کیے، فوج باقی افسر لوگ پیش کیے، ہر کوئی ہاتھ میں کوئی گلدستہ لا رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات کا ٹرے لا رہا ہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری حیران رہ گئے، اس لڑکے کو کتنا ریگارڈ دلایا گیا، ہر عمر کے لوگ سلامی دے رہے ہیں، امیر، غریب، وزیر، مشیر، چھوٹے بڑے۔ آخر میں بادشاہ آیا اور بیٹے کی قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو کاش دیکھتا میں نے تمہیں کتنا ریگارڈ دلایا، میں یہ سب کچھ کر سکا لیکن بیٹے موت سے تمہیں نہ بچا سکا۔ یہ کہہ کر اس بادشاہ کی دھار نکلی، رونے لگ گیا۔ اب ہزاروں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے آپ سینکڑوں لوگ تقریر تو سن رہے ہیں، اثر کس پر ہوگا؟ جس کا ایمان زندہ ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے دل پر چوٹ لگی، اپنے آپ کو کہنے لگے، حسن ہیرا اسے بیچنے آئے ہو جو موت کے سامنے اتنا عاجز ہے کہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکا۔
حسن چھوڑ ہیروں کو، چل اس موت کی تیاری کر جس موت کے سامنے بادشاہ بھی عاجز ہے۔ بس پھر ہیرے گئے، تجارت گئی، صحابہ کی صحبت میں علم دین حاصل کیا اور لقب سید التابعین کا پایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اعلیٰ پیر ہیں جنہیں فیض حضرت علی سے ملا، لیکن ایمان زندہ تھا نا۔ فرمایا ایمان والوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج اولاً ہمیں قرآن آتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ رمضان آ گیا، ہر بندہ اپنے گریباں میں جھانکے، کیا میں ہر روز قرآن کی زیارت کرتا ہوں؟ کیا میں نے قرآن پڑھا؟ رمضان تو ماہ قرآن ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں سن کر ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، جذبہ عمل ملتا ہے، نیکی کا شعور ملتا ہے، آگے بندہ بڑھتا ہے۔ آئیے برادران اسلام، رمضان کا ماحول ہو، قرآن کی تلاوت ہو، بندہ مومن تیار ہو ہدایت لینے کے لیے، پھر دل کیوں نہ پسیجے، دل کیوں نہ نرم ہو۔ آئیے اگر نہیں آج تک کر سکے تو ابھی تو انشاءاللہ ہفتہ باقی ہے، رمضان کی نورانی پر نور گھڑیاں باقی ہیں، اپنے ایمان کو زندہ کریں۔ ایمان کی زندگی کیا ہے؟ جب اللہ کا قرآن سنیں، انہیں ہدایت، ان کی آنکھیں کھولیں، ان کی بصیرت کھولے، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف میلان پیدا ہو۔ آج ہمارے ہاں وہ کم ہو گیا۔ تیسری شرط فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ رب پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ میرا رب مجھے کھلائے گا۔ رب نے ہی کہا ہے ہاتھ ہلاؤ، آگے بڑھو، ہمت کرو، ہم مدد کریں گے۔ جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد، ظاہری وسائل مہیا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بس تسبیح پر تسبیح چلائی جاؤ، نظام زندگی چلتا رہے گا۔ اللہ کریم نے اگر تسبیح پڑھنے کا یا ذکر کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا جہاد کرنے کا، محنت کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو محنت کر کے بیوی اور بچوں کے لیے کمائی کما کر لا کر انہیں کھلاتا ہے، یہ کل تیرے لیے صدقہ بن کر میزان میں تولا جائے گا۔ ہم کفالت اپنی بیوی کی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، لیکن تیری میری محنت کو ریگارڈ دیا نبی محترم نے، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اس لیے توکل اللہ پر، وسائل مہیا کرو لیکن یقین رکھو ہوگا وہی جو میرا اللہ کرے گا۔ آخری سہارا اللہ کو سمجھو۔ آج ہم نے آخری سہارا اللہ کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اولیاء اللہ، انبیاء اللہ وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے کا منکر اور رسول اللہ کے وسیلے کا منکر تو ہے ہی کافر، کیونکہ اللہ کا عرفان بھی رسول اللہ کے صدقے ہوا، قرآن بھی حضور کے صدقے میں لا، لہذا حضور کے وسیلے کا تو انکار ہو نہیں سکتا۔ لیکن اولیاء انبیاء وسیلہ ہیں، بولے مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انبیاء و اولیاء وسیلہ ہے، مقصود اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے ان بزرگوں کے ذریعے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اس میں فخر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں فلاں بزرگ کا کتا ہوں، میں جی فلاں کا سگ ہوں۔ یہ جن لوگوں نے سگ اپنے آپ کو کہا نا، ان کے دل کی کیفیت اور تھی۔ ہم صرف وہ لفظ لے کر آگے چلتے ہیں، میں جی فلاں پیر صاحب کا کتا ہوں۔ بھائی آپ غلام بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے، غلام اس لیے نہیں بنتے کہ غلام کو بات ماننا پڑتی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کا تقاضا یہ ہے اپنے محبوب کی پیروی کرو۔ خدا را اللہ کی جانب اپنی توجہ رکھے اور اصلی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہر حال میں رکھا کرے۔ باقی انبیاء اولیاء اللہ یہ وسیلے ہیں، انہیں وسیلے ضرور سمجھیں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان سے بھی دل خالی نہ کریں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے جو ان وسیلوں کا منکر ہو کر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ماننا مجھے تیرا ماننا قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی لن نؤمن
موسیٰ ہم نہیں تیری بات مانیں گے. تو کہتا ہے میں اللہ سے تو پر ملاقاتیں کرتا ہوں، ہماری بھی کراؤ نا. انہوں نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے برابر قرار دے دیا اور کہنے لگے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں موسیٰ تمہیں مانیں گے، ہمیں اللہ دکھاؤ تو پھر مانیں گے. یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود اللہ دکھاؤ. گویا نبی کا وسیلہ چھوڑ کر وہ اللہ کو ماننا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا انہیں لے کر طور پر آؤ. طور پر آئے، اللہ نے ایک تجلی ڈالی، سارے کے سارے مر گئے. قرآن کریم میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ نے تجلی ڈالی، تم دیکھتے ہی ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ پھر کریم ہے، اب خوش ہوتے کہ یا اللہ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے وسیلہ نہیں ماننا. ڈائریکٹ جو اللہ کو ماننا چاہتا ہے یاد رکھیں اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اللہ نے انجام دکھایا. لیکن حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ قوم کیا کہے گی، ہمارے 70 بندے موسیٰ لے گئے اور مروا کر آیا. مالک کرم کر، یہ تو نہیں جانتے تو کیا ہے، انہیں زندگی دے دے. اللہ نے پھر یار کے وسیلے انہیں زندگی عطا فرمایا، زندہ ہو کر واپس آ گئے. اللہ پر توکل کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انبیاء اولیاء اللہ کی توہین کرو، ان کی عظمتوں کا انکار کرو. ان کی عظمتوں کو مانتے ہوئے جس طرح عام وسائل مہیا کرتے ہو اور اعتماد اللہ پر رکھتے ہو، اسی طرح ہر حال میں بھروسہ اور اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اللہ. اللہ ہی کارسازی حقیقی ہے. بڑا پیارا جملہ میں کل پڑھ رہا تھا حضرت قبلہ صوفی ابو انیس محمد برکت علی لدھوانوی کا. آپ فرماتے ہیں اے میرے مالک، اس ساری کائنات کے اندر، تیرے ملک کے اندر تیرے بغیر اور کسی کا کوئی کیا بس چلتا ہے؟ صرف تو ہی تو ہے. ہاں جس کی کوئی بات چلتی ہے تیرے اذن سے چلتی ہے. کتنی حقیقت آشنا بات ہے کہ حقیقت میں کارساز صرف اللہ ہے. اللہ پر بھروسہ رکھا کریں. باقی چھوٹے چھوٹے بھروسے آج ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے. کوئی بات ہو ہمارے منہ سے نکلتا ہے جی میرا پیر جانے، کوئی کہتا ہے جانے یا حسین، کوئی کہتا ہے جانے یا علی. میں کہتا ہوں خدا را حضرت علی کا نام نہ بیچو، حضرت علی سے پوچھو کہ حضرت علی کیا کرتے ہیں، ان کا انداز حیات کیا تھا. ہر حال میں اللہ پر بھروسہ. کسی نے کہا علی نماز پڑھتے ہو کبھی اللہ کو بھی دیکھا؟ فرمایا جس حد تک دیکھنا ممکن ہے علی سر سجدے سے اٹھاتا اس وقت ہے جب رب کا وہ عرفان پا لیتا ہے. جس علی کے ایک سجدے کا یہ حال ہے کا مقام کیا ہے. لیکن انہوں نے نہیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کو چھوڑو اور صرف علی کے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑو اور صرف غوث کے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑو اور صرف پیر کے بن جاؤ. پیر تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پیر اللہ تک پہنچا. یہ حقائق سمجھو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. چوتھی نشانی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہو، اللہ کا ڈر ہو، جنہیں قرآن سن کر ایمان زیادہ ہوتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں وہ کبھی بے نماز نہیں ہو سکتے. وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اتنے اللہ کے معاملے میں ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، اتنے قربان ہوتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی کی پونجی لگا کر دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ مالک تو راضی رہے، بس تیرا دین چلے، تیرا نظام چلے. خیر ہے، غزوہ تبوک کا موقع آیا، صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت عثمان نے اتنی حد کر دی، حضور کی جھولی جب بھر گئی نا دراہم سے، حضور خوشی میں جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ عثمان کا یہ دن تو میں نہیں بھلا سکتا، تو بھی نہ بھلانا. یہ ہے عثمان غنی. ان کے بارے میں یہ آج لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. لیکن جب عاشق صادق صدیق آیا تو فرمایا ما اب کہتا لے اہل کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ لایا تو ہے جو لایا، گھر کیا چھوڑا؟
اب کہت لہم اللہ و رسولہ، آقا جب کہا آپ نے مانگے مصطفیٰ، صدیق کچھ رکھ لے پھر بات تو نہیں، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آقا ابو بکر کے گھر میں یا اللہ کا نام ہے یا اللہ کے نبی کا نام ہے، باقی سب کچھ لے کر آ جائے۔ اللہ سے جب لو لگتی ہے دل کی، بندہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں چھوڑ سکتا بندہ نماز۔ پچھلے دنوں میں سفر میں تھا، ایک بابا جی ملے، انہوں نے ہاتھ دیا، کہا مجھے بھی بٹھا لو، ہم نے بٹھا لیا۔ بابا جی چہرے سے نیک نظر آتے تھے، میں نے کہا بابا جی کوئی بات سنائیں۔ کہنے لگے جی بات کیا سنانی ہے؟ میں آپ کو بات، ہمیں نہیں پتا تھا، کہنے لگا بات سناؤں؟ میں نے کہا، کہنے لگا بات یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم کیا، میں حضور ضیاء الامت کا مرید ہوں، اور مجھے خواب میں اشارہ ہوا تھا آپ کی بیعت ہے۔ میں وہ بات نہیں شیئر کرتا۔ اگلی بات جو بابے نے کی، وہ ہمیں ملے، حافظ صاحب ساتھ تھے ہمارے، حافظ جاوید صاحب، انہیں یاد ہوگا 2 سال قبل کی یہ بات ہے، آج 2021 ہے، 19 ہوگا۔ تو کہنے لگے مولانا بات جو ہے وہ یہ ہے، 1975 کے اندر میں نے حضور ضیاء الامت کی بیعت کی، وہ دن گیا آج کا دن آیا، میری نماز قضا نہیں ہوئی، اور اگر کبھی نماز پڑھے سو گیا تو مرشد نے جگا دیا۔ 1975 سے لے کر 2019-20 تک ایک مومن کا یہ انداز حیات اس کے مومن حقیقی ہونے کی کیسی دلیل ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اپنے گرے باں میں جھانک تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان میں کتنی تیری ضائع ہو گئی۔ اللہ سے ڈر، ابھی وقت ہے، اللہ کی قسم جب موت آئے گی پھر دروازہ بند ہو جائے گا توبہ۔ اور اللہ کے بندے مومن اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے نام پر دینے سے نہیں کتراتے۔ دعائے اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کا حامل بنائے۔